اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ چند جملہ عید فطر کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ اسلام نے 4 دن کو عید قرار دیا ہے۔ کون سے 4 دن؟ عید فطر، عید اضحیٰ، عید غدیر، جمعہ کے دن۔ اور عید غدیر کو سید اعیاد، سب سے افضل عید قرار دیا ہے۔ عید اضحیٰ میں آپ 1 مہینہ خدا کے درگاہ میں بندگی کرتے ہیں، اس کی عید ہے۔ اور عید اضحیٰ میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد تازہ کرنا ہے۔ عید غدیر میں کیا کرنا ہے؟ امت کی اور اسلام کی حفاظت کے جو انتظام ہوا امامت کے نام سے، اسی لیے سید اعیاد ہے، یعنی حفاظت اسلام کے انتظام پر غور کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ جمعہ یہ ہے، عید ہے، تاکہ آپ جمعہ کے دن ہفتہ کے تمام کیا ہے، ہفتہ بھر میں جو گناہ کیا ہے، جو ثواب کے میدان سے پیچھے رہ گئے ہیں، اس کا کیا کریں؟ تلافی کریں، دوبارہ حیات نو پیدا کرے، تجدید حیات ہو، دوبارہ مسلمان ہو، دوبارہ خدا کی درگاہ میں آ جائے۔ تو عید فطر بھی عید ہے اس حوالے سے کہ 1 مہینہ خدا کی درگاہ میں رہا، روزے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، توبہ کے ساتھ وغیرہ۔ تو اسی لیے مولا فرماتے جس دن تم نے گناہ نہیں کیا وہی تمہارے عید کے دن ہے۔ تو عید فطر میں 1 مہینہ بلکہ شب قدر کو صحیح منایا ہے، پورا سال آپ کی قسمت بدل گئی ہے۔ پورا سال آپ نے اپنے لیے سعادت کے راستہ بنایا ہے، سعادت کے دروازہ کیا کیا ہے؟ کھولا ہے آپ نے۔ تو اسی لیے خوشی کا دن ہے۔ اور البتہ یہ ایک سوال ہوگا، باقی جو ائمہ اطہار کی ولادت ہے، بعثت کے دن ہے وغیرہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خوشی کے دن ہے، لیکن عید کا نام نہیں دیا ہے شریعت میں، لیکن خوشی کے دن ہے۔ کیوں؟ مودت ذوی القربا کا تقاضا یہ ہے، جس سے محبت کرتے اس کی خوشی کے دن آپ کی خوشی کا دن ہے۔ شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا، شیعہ ہمارے طینت سے خلق ہوئے ہیں، یفرحون بفرحنا یحزنون بحزننا۔ اس بنا پر خوشی کے دن ہیں ائمہ اطہار کے موالید، میلاد کے دن، عید کیا ہے؟ مبعث وغیرہ۔ لیکن عید کا نام جو دیا گیا ہے دین میں، یہ 4 عید ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ عید ہے اس لیے کہ مقصد زندگی حاصل کی ہے اس مہینے میں، اور آئندہ تک کے لیے اپنے لیے دروازہ کھولا ہے، تو عید ہے۔ اور اس کے علاوہ انسانیت کی بھی عید ہے۔ در حقیقت کیا ہے آقا؟ انسانیت کے لیے خدمت کر سکتے ہیں، یعنی اس مہینے میں آپ نے ہر انسان، ہر مسلمان انسان بن گیا ہے، معنویت کے لحاظ سے، غریبوں کی امداد کے لحاظ سے، ظالمین سے نفرت کے لحاظ سے۔ اور خلاصہ یہ خود انسانیت کی بھی عید ہے، اسلام کی بھی عید ہے۔ پورا اسلام کے حوالے سے ایک معرفت تازہ، ایک جذبہ تازہ آپ نے حاصل کیا ہے۔ اسی لیے اس دن پوری انسانیت کے اوپر بھی گفتگو ہونا چاہیے۔ یہ خوشی، ہمیں خوشی ملی ہے، لیکن اس کو تبدیل کرے پوری انسانیت کی خوشی میں۔ ہماری خوشی کو صرف مادیات تک محدود نہ رہے کہ صرف کھانا پینا، مٹھائی، ہر گھر جائیں گے، ایک چائے پئیں گے، ایک مٹھائی کھائیں گے، اس دن کیا ہے رمضان بھر میں جو نہیں کھایا ہے اس کا انتقام لے اور پیٹ بھی خراب ہو جائے۔ نہیں، یہ یہاں پر کیا ہے؟ انسانیت کے لیے عید ہے۔ خدا نے انسانیت کو دعوت دی تھی مہمانی کے لیے، اور انسانیت کی عید ہے۔ پہلا ہر فرد کی ذات کی، روح کی، پھر انسانیت کے لیے عید ہے۔ ساری انسانیت کو کوئی فائدے ملنا چاہیے اس عید سے، ساری انسانیت کے بارے میں سوچنا چاہیے، حمایت کرنا چاہیے مظلوم کی، ظالم کے خلاف بات کرنا چاہیے، دنیا میں عدالت قائم ہونے کی بات کرنا چاہیے، صاحب عدالت۔ اسی لیے ہماری روایات میں ہے کہ عید کے دن
ہم غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ عید کے دن مقام امامت کے دن ہے، یعنی لوگ آتے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے کس کے سامنے؟ امام کے سامنے، نماز عید امام کی قیادت میں پڑھتے ہیں۔ اسی لیے یہی احساس ہونا چاہیے کہ اگر امام ہوتے کیا کرنا تھا، تو ہمیں بھی اپنے حد تک اسی طرح سے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ امام نہیں ہے، اس فیض عظمیٰ سے ہم محروم ہیں، تو اس کے لیے ایک زمین ہموار کرنا پڑے گا، ایک یہ کہ ہم اپنی حد تک وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اپنی حد تک امامت کی ذمہ داری کو انجام دینا ہوگا۔ تو ظاہر امام کو یاد کرنے کا مطلب ایک شخصی یاد نہیں، ایک محبوب کی یاد نہیں، اس امام کی یاد ہے جو دنیا کو انسان بنانا تھا، دنیا کو بندہ خدا بنانا تھا۔ تو اس انسان جب ائمہ حاضر تھے تب بھی ان کی خدمت میں نہیں پہنچتے تھے مسلمان، اسی لیے مسلمان پست سے پستی کی طرف آتے رہے، اور ابھی پردہ غیب میں ہے تب بھی کیا ہے، ان کی خدمت میں نہیں پہنچتے ہیں، ان کے نائبان کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ نائبان کی جب تھوڑی سی حمایت کی امام خمینی کی تو انقلاب آیا، رہبر کی حمایت کی تو انقلاب باقی رہا۔ عراق میں اگر سستانی کی بات کو مانی تو وہاں سے داعش کو بھگا دیا، لبنان کو محفوظ رکھا اسرائیل سے، داعش سے، سب سے، کس کی وجہ سے؟ اسی امام کے سامنے لبیک کہنے والوں نے۔ تو عرض کیا کہ عید کے دن کیا ہے، سمجھنا چاہیے کہ یہ امامت کے دن ہے، عید کے دن، اور امام کچھ لوگ اس دن غم مناتے ہیں۔ اس دن یہ منانا چاہیے کہ بھئی امام کے سائے سے محروم ہونے کی وجہ سے ہم نے کتنا نقصان اٹھایا، کیا کرنا تھا، امام کیا کرتے تھے عید کے دن؟ امام عید کے دن اسی اسلام کو زندہ کرتے تھے، کردار کو زندہ کرتے تھے، فضیلتوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو وہی کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ امام جلد سے جلد ظہور کا اعلان فرمائے۔ خود امام زمانہ فرماتے تمہارے اعمال معنی بنتا ہے ہمارے دیدار کا، ورنہ اگر تمہارے اعمال صحیح ہوتا تو ہمارے دیدار کا معنی نہ ہوتا۔ تو عید در حقیقت عید عبودیت ہے، عبودیت کے میدان میں رہبر امام معصوم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔